اردو ہسٹری کے معزز دوستوں، وادی سندھ کی تہذیب 3300 سے 1700 قبل از مسیح تک قائم رہنے والی انسان کی چند ابتدائی تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ وادی سندھ میں صرف موجودہ سندھ شامل نہیں، بلکہ موجودہ پاکستان، افغانستان کا مشرقی حصہ اور بھارت کا مغربی حصہ بھی وادی سندھ میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، وادی سندھ کی تہذیب آج بھی اس کے مرکزی شہر موہنجو دڑو کے نام سے قائم ہے، جو اپنی ثقافت اور تہذیب کے لحاظ سے صرف انمول ہی نہیں بلکہ دنیا میں اس جیسی کوئی دوسری مثال ملنا شاید ناممکن ہے۔ موہنجو دڑو کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلہ۔ موہنجو دڑو صوبہ سندھ کے شہر لاڑکانہ سے 28 کلومیٹر دور دریائے سندھ کے کنارے آباد تھا۔ آج بھی اسے دنیا کا پہلا میٹروپولیٹن سٹی مانا جاتا ہے۔ اس 4000 سال پرانے شہر کی بناوٹ اور انجینئرنگ کو دیکھ کر آج بھی لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم موہنجو دڑو کے لوگوں کے رہن سہن، ان کی تباہی، ان کی ایجاد کی گئی چیزوں اور ڈیزائن کے بارے میں بتائیں گے، جو آج کی جدید دنیا میں بھی رائج ہے۔ پیارے دوستوں، موہنجو دڑو کو جنوبی ایشیا کا سب سے پرانا شہر مانا جاتا ہے، جو ایک ٹیلے پر بنایا گیا ہے۔ موہنجو دڑو کی تاریخ پر اگر سرسری نگاہ ڈالی جائے تو اسے 1922 میں برطانوی ماہر آثار قدیمہ سر جان مارشل نے دریافت کیا۔ اس شہر کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو ایک خاص منصوبہ بندی سے بسایا گیا تھا۔ کھدائی کے دوران ملنے والے شواہد سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس وقت یہاں کے باسیوں کا مذہب بدھ مت تھا۔ اس شہر کو بسانے میں موہن نامی شخص پیش تھا، اس لیے اس کا نام موہنجو دڑو پڑ گیا۔ اگر دنیا کی مختلف تہذیبوں کا مطالعہ کیا جائے تو ایسی بہت کم تہذیبیں ملتی ہیں جو باقاعدہ منصوبہ بندی سے آباد ہوئی ہوں۔ یہ قدیم شہر ایک ہی سائز کے مستطیل بلاکوں پر مشتمل تھا، جس کی گلیاں کھلی اور سیدھی بنائی گئی ہیں۔ یہ شہر ایک سیدھی مین گلی سے نکلتا ہے اور باقی چھوٹی ذیلی گلیاں 90 درجے کے زاویے پر اسے کاٹتی ہیں۔ اگر اس کے معیار کو پرکھیں تو موہنجو دڑو کا شہر ٹاؤن پلاننگ کے پختہ دور کی پیداوار معلوم ہوتا ہے۔ اس شہر کو اس ترتیب سے بنایا گیا ہے کہ گھروں کے مین دروازے بڑی گلیوں یا گزرگاہوں میں کھلنے کے بجائے چھوٹی ذیلی گلیوں میں کھلتے ہیں۔ اس شہر کے باسیوں کے لیے حماموں اور گھروں میں کنویں کے ذریعے صاف پانی کی سہولت بھی میسر تھی، جبکہ گندے پانی کی نکاسی کے لیے زیر زمین پکی نالیاں بھی بنائی گئی تھیں، جو آج بھی جوں کی توں موجود ہیں۔ اس شہر میں نہانے کے لیے ایک بڑا حمام بھی بنایا گیا تھا۔ اس حمام کے مغرب میں ایک اور حمام اس طرح بنایا گیا تھا کہ اس میں گرم ہوا گھومتی رہتی تھی۔ 1950 میں اس گرم حمام کی پوری عمارت کو ہٹا دیا گیا اور نیچی کھدائی کرنے سے ایک بڑا اناج گھر دریافت ہوا، جو اس بڑے حمام سے بھی قدیم دور سے تعلق رکھتا تھا۔ اس تہذیب کے باسی پکی اینٹوں سے مکان بناتے تھے۔ اس شہر میں جو عمارتیں دریافت ہوئی ہیں ان میں ایک شاہی محل، کالج، مرکزی ہال جس کے ایک کونے میں فلش سسٹم حمام بھی بنایا گیا تھا، ایک تندور کی شکل کی بڑی عمارت، ایک مسافر خانہ یا پھر یاتریوں کے ٹھہرنے کی جگہ، اس کے علاوہ مندر اور غلاموں کے کوارٹر وغیرہ بھی شامل ہیں۔ ناظرین کرام، موہنجو دڑو سے کھیتی باڑی اور زراعت سے متعلق کوئی قابل ذکر معلومات نہیں ملی، لیکن کھدائی کے دوران گندم اور جو کے دانے ملے ہیں، اور وید کے مطابق اس وقت پنجاب اور سندھ میں تلوں کی فصل بہت اچھی ہوتی تھی۔ اس وقت کے آٹا پیسنے کی چکیاں بھی آج سے خاصی مختلف تھیں۔ تحقیق کے دوران کھجور کی گٹھلیاں بھی ملی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ موہنجو دڑو کے لوگ گندم اور جو کے علاوہ کھجور بھی کھاتے تھے۔ اس دور میں مرد اور خواتین عام طور پر زیورات پہنا کرتے تھے۔ عورتیں منکوں کے ہار، چاندی یا سونے کی چوڑیاں اور پازیب پہنا کرتی تھیں۔ کچھ مجسموں میں عورتوں کو کونی سے لے کر کندھے تک چوڑیاں پہنے دکھایا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی چوڑیوں کا رواج تھا۔ موہنجو دڑو کے آثار سے جو زیورات ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم سندھ کے باشندے عقیق، نیلم اور دیگر قیمتی پتھروں کو زیورات میں جڑاؤ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ موہنجو دڑو میں رہنے والے مردوں کا لباس دھوتی اور چادر تھا۔ وہ چادر کو دائیں بازو کی بغل کے نیچے سے گزار کر بائیں کندھے پر ڈال کر پہنا کرتے تھے، جبکہ کچھ مجسموں میں مردوں نے دھوتی کے بجائے ایک ایسی گگری پہنی ہوئی ہے جیسے آج کل کے شہنائی والے پہنا کرتے ہیں۔
कुछ मुजस्मे बिल्कुल बरहना हैं और कुछ में लंगोट पहने हुए नजर आते हैं। मोहनजोदड़ो से सैकड़ों की तादाद में अलग-अलग नमूनों और साइज की मोहरें, बाट और कई किस्म के पैमाने भी मिले हैं। यहाँ से संगे सुलेमानी और दीगर पत्थरों से बनी हुई गोलियां, शतरंज और छक्के भी मिले हैं, जो आजकल के छक्कों की तरह लंबे नहीं बल्कि मुकाब शक्ल के हैं। इसके अलावा मिट्टी से बने बच्चों के खिलौने, जिनमें बैल और घोड़े शामिल हैं। एक मिट्टी की बनी हुई गाड़ी पहियों समेत मिली है। इस किस्म की गाड़ियां 3200 कबल अज मसीह में मेसोपोटामिया की तरफ राइज थीं। इसलिए कहा जाता है कि यह गाड़ियों का सबसे पुराना नमूना है। इनके पास बैल गाड़ियां भी थीं, खंडरात से मिलने वाले चरखे और उनमें इस्तेमाल होने वाले लोहे की मेखें भी मिली हैं, जिससे मालूम होता है कि वो लोग चरखे और खड्डी से कपड़ा बुनने और मिट्टी के बर्तन बनाने के माहिर थे। पत्थर के दौर के इंसानों की तरह मोहनजोदड़ो के बाशिंदे भी पत्थर के औजार और बर्तन इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो तांबे के बारे में भी जानते थे, जिससे वो बर्तन, औजार और जेवर भी बनाते थे, लेकिन लोहे का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। मोहनजोदड़ो से चंद पत्थर और तांबे से बने चंद भाले, गिटार, तीर और कमानें मिली हैं। ये शायद अमन पसंद लोग थे, इसलिए यहाँ से जंग के कोई आसार नहीं मिले। मुहक्किकीन के मुताबिक ये शहर 7 मरतबा उजड़ा और दोबारा बसाया गया, जिसकी अहम तरीन वजह दरियाए सिंध का सैलाबी रेला था। ताहम ये कब खंडरात में तब्दील हुआ, इसके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ लोग इस खूबसूरत शहर की तबाही का सबब वस्त एशिया से आर्या कौम की आमद को करार देते हैं, जबकि बाज़ के नज़दीक ये कुदरती आफात से तबाह हुआ। पुरानी किताबों के मुताला से ये बात मालूम होती है कि कदीम ज़माने में दरियाए सिंध मोहनजोदड़ो के करीब से गुजरता था। वहाँ का हकीकी शहर दरियाए सिंध और मगरबी किनारे के दरमियान एक जजीरा था, लेकिन अब वहाँ सिर्फ टीले ही टीले नज़र आते हैं, जो तकरीबन 250 एकड़ के रकबे पर फैले हुए हैं। कुछ टीले 20 तो कुछ 30 फीट बुलंद हैं। अब तक मोहनजोदड़ो की तकरीबन 13 एकड़ अराजी की खुदाई की गई है। इस दौरान यहाँ से तय दर तय 7 शहर एक दूसरे के ऊपर मिले हैं। आसार कदीमा के माहिरीन के मुताबिक सैलाबी मौसम में जब पानी से शहर तबाह हो जाता था, तो यहाँ के लोग इस शहर के ऊपर एक दूसरा शहर तामीर कर लिया करते थे। हजारों सदियां गुजरने के बावजूद इसमें कोई शक नहीं कि मोहनजोदड़ो कदीम तहजीब का एक शाकार है। नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।